بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی زندگی ایسے رنگ دکھاتی ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس دن ابا کو دروازے کی چوکھٹ پر گمسم بیٹھے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ سب کی دراز رسی جب کھینچتا ہے تو اچھوں کو اپنی غلطی پر نادم ہونا پڑتا ہے، اور یہی ہمارے گھر میں بھی ہونے والا تھا۔ ہمارے گھرانے کا تعلق متوسط طبقے سے تھا۔ ہمارے گھر کمانے والا ہمارا ایک ابا اور کھانے والے ہم 7 لوگ تھے۔ ابا شہر کی کسی فیکٹری میں CNC مشین چلاتے تھے۔ گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا اور صحن میں ایک درخت لگا ہوا تھا۔ گھر میں تفریح کے لیے ایک ریڈیو بھی تھا۔ 2 کمروں میں سے ایک تو اماں ابا کے لیے تھا اور دوسرے کمرے میں ہم 5 بہنیں آپس میں بہت گھل مل کر رہتی تھیں۔ ہاں، لیکن کبھی عرصہ دراز میں کوئی مہمان آ جاتا تو ہمیں پھر صحن میں یا اماں ابا کے کمرے میں سونا پڑتا اور اپنا کمرہ مہمان کو دینا پڑتا، لیکن پھر ہمیں مزہ بھی آتا، کیونکہ اماں ابا کے کمرے میں ہمارے لیے بہت تفریح ہوتی تھی، جس میں سب سے بڑھ کر ہماری تفریح ہماری اماں تھی، جو کہ ہماری مخلص اور دوست تھیں۔ ہمارے گھر کی صبح ہر روز شور شرابہ سے ہوتی تھی۔ اگر کسی روز صبح اچھی ہو ہی جائے تو ہمارے گھر کی رات کی نیند رونے میں گزرتی تھی۔ گویا کسی پہر تو معمول کے مطابق بدمزگی ہوتی تھی، جس کی واحد وجہ تھی ابا کی نفرت بھری باتیں۔ ہمارے گھر میں بڑی مشکل ہی کوئی آتا تھا، اور اگر آتا بھی تو بس ابا کے خاندان سے ہی، کیونکہ ننیال میں نہ نانی تھی نہ نانا، اماں ان کی اکلوتی بیٹی تھیں اور ددیال میں 3 چاچو تھے۔ دیگر خاندان اتنا غیر مرئی رہا کہ ہمارا اپنی زندگی میں کبھی ان سے خاص میل ملاؤ نہیں رہا۔ ہمارا گھر ایک معمولی سا گھرانہ تھا جہاں کچھ خاص بات بتانے کو موجود نہیں تھی سوائے تشدد کے۔ ویسے تو یہ روز کا معمولی تھا، لیکن اس سویرے ابا نے مجھے لات مار کر جگایا اور ناشتہ بنانے کو کہا۔ آج ہماری صبح کا آغاز ہی بدمزگی سے ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب سارا دن ہی بے ترتیب رہے گا اور کوئی کام ڈھنگ سے نہ ہو پائے گا۔ میں آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی اور منہ دھونے چلی گئی۔ میں اپنے والدین کی پہلی اولاد تھی۔ گھر کی بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے مجھ پر گھر کی ذمہ داریاں بھی جلدی آن پڑی تھیں، اسی لیے ابا نے مجھے ناشتہ بنانے کو کہا تھا۔ کچن میں ناشتہ بناتے ہوئے مجھے اماں کا خیال آیا۔ میں نے چولہے پر چائے کے لیے پانی چڑھایا اور اماں سے ان کی طبیعت دریافت کرنے اماں ابا کے کمرے میں چلی گئی۔ یقیناً آج اماں کی طبیعت نہیں تھی ٹھیک، تب ہی وہ مجھے اٹھانے نہیں آئیں اور مجھے صبح صبح ابا کے منہ لگنا پڑا۔ اماں پہلے سے کافی کمزور ہو گئی تھی، میں اتنی چھوٹی بھی نہ تھی اور یہ سب سمجھ چکی تھی کہ ہمارے گھر ایک بار پھر سے ایک ننھے مہمان کی آمد ہے، اس لیے ہی آج کل ابا اماں پر رحم کھا رہے تھے۔ ان پر رحم کا مطلب تھا کہ ہم پر برسنے والے طنز کے تیروں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ابا ہر مرتبہ اماں کے حاملہ ہونے پر انہیں کچھ آزادی دے دیتے کہ شاید اس بار مجھے میرا وارث مل جائے، لیکن ہم 5 بیٹیاں ہی پیدا ہوئیں اور اپنے ابا کی نفرت کا نشانہ بنی۔ مجھے لگا اماں شاید طبیعت خرابی کے باعث سو رہی ہوں، لیکن اماں جاگ چکی تھی۔ میں نے واپس کچن میں آ کر چائے میں پتی اور چینی ڈالی اور ان کو ایک گلاس پانی کا دیا۔ معمول کے مطابق الیکس کیا اور واپس کچن میں جا کر دیکھا تو چائے ابل رہی تھی۔ میں نے دودھ ڈال کر چائے کو ہلکی آنچ پر کر دیا اور ساتھ ہی پراٹھا توے پر ڈال دیا۔ پراٹھے کے بعد ایک انڈا ہاف فرائی کر کے تیار کر لیا۔ یہ سب میں نے کافی تیزی سے کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ابا کے تانوں کی آواز مسلسل کانوں میں گونج کر احساس دلا رہی تھی گویا یہ ناشتہ پچھلے 1-2 گھنٹے سے بنا رہی ہوں۔ خیر، ناشتہ تیار کر کے میں ابا کو دے آئی، پھر کچھ دور جا کر ایک طرف بیٹھ گئے اور خیالوں میں گم ہو گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے بہت کم سنی میں ہی گھر کے کام کاج کرنے میں اماں کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ میرے بعد میری 4 بہنیں اور بھی تھیں، جن کی وجہ سے اماں کی زندگی میں کافی بوجھ بڑھ چکا تھا۔ ان پر 6 لوگوں کی ذمہ داری کے ساتھ کاموں کا انبار بڑھتا دیکھ کر میں نے بھی گھر میں توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ میں برتن دھو دیتی، چائے ناشتہ بنا دیتی اور کبھی کبھی روٹی اور کھانا بھی بنا دیتی۔ میرے اسکول کے پیپر دینے کے بعد رزلٹ آنے تک چھٹیاں تھیں۔ ان فراغت کے کچھ ماہ کو میں نے ضائع کرنے کے بجائے سلائی کڑھائی کا کام سیکھ لیا۔ دل لگا کر کام سیکھنے میں مجھے 3 ماہ لگے اور اب میں کپڑے سلائی کرنا جانتی تھی۔ جہاں کام سیکھا تھا وہیں سے مجھے کچھ کام ملنے لگا، کچھ میری آمدن کا سلسلہ بڑھ گیا اور کچھ اماں نے جیسے تیسے پیسے جوڑ کر مجھے ایک سلائی مشین لے دی، جس کے بعد میں گھر پر وقت میسر آتے ہی یہ کام بھی کرنے لگی۔ محلہ کے کافی گھروں سے مجھے کپڑے سلائی کو ملنے لگے۔ گھر میں ایک مخصوص آمدن میرے اس سلائی کڑھائی کے کام سے آنے لگی۔ اس سے قبل سارا گھر ابا کے پیسوں ہی پر منحصر تھا، مگر اب روزمرہ کے اشیاء اور چھوٹی بہنوں کی ضروریات میرے پیسوں سے پوری ہو جاتی تھیں۔ ہمارے گھر میں سب معاملات اچھے سے چل رہا تھا۔ میرا رزلٹ آیا اور میں نے اچھے نمبروں سے اپنی میٹرک پاس کر لی۔ اسکول میں ایک فیئر ویل میں سب بچوں کو بلایا گیا۔ ہمارا یہ سرکاری اسکول 10ویں جماعت تک ہی تھا۔ اس کے بعد ہمیں کالج کے لیے داخلہ لینا تھا۔ فیئر ویل میں مجھے میری اپنی سب سے اچھی دوست ملائکہ ملی، جس نے مجھے کہا کہ فلاں گورنمنٹ کالج میں داخلہ لینا، وہاں کی استانیاں بہت اچھی ہیں
اور اس کالج کی تعلیم کا معیار بہت اچھا ہے، اور چونکہ میرا رزلٹ اچھا آیا تھا تو میرا وہاں داخلہ بھی ہو سکتا تھا۔ اور سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ ملائکہ نے بھی اسی کالج میں داخلہ لینا تھا۔ میں خوش تھی کہ وہ اگر وہاں داخلہ لے گی تو وہ تو میرے گھر سے بھی دور نہیں، میں بھی وہاں ہی داخلہ لوں گی۔ اسی خوشی میں دن گزر گیا اور پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے ملائکہ سے رخصت لی اور نم آنکھوں سے اسے الوداع کیا۔ مجھے اسکول سے نکلتے ہوئے یہ محسوس بھی نہیں ہوا تھا کہ اب میں یہاں دوبارہ کبھی بھی یونیفارم میں نہیں آ سکوں گی۔ میں نے اس اسکول میں 4 برس پڑھا تھا اور اب یہاں سے بھی کوچ کرنا پڑا، اور دوبارہ زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا کہ میں یہاں ایک دن بھی طالب علم کی حیثیت سے کبھی آؤں اور معمول کے مطابق اپنی کلاسز لوں۔ ان سب ملی جلی ہوئی کیفیات کے ساتھ میرا دماغ بہت سے بے ترتیب خیالات کو تخلیق کر رہا تھا۔ میں ان سب باتوں کو سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر میں خود پر قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا تھا۔ ایسے ہی غیب دماغ کے ساتھ میں گھر آگے، پھر کام میں مصروف ہونے سے دماغ نے ان خیالات سے نجات پائی۔ ہاں البتہ ابھی تک دل و دماغ میں مختلف کالجز پر ہلچل مچی ہوئی تھی، کہاں داخلہ لیا جائے اور کہاں نہ لیا جائے۔ پھر ملائکہ ہی کی بات پر عمل کرتے ہوئے میں نے اس کے بتائے ہوئے کالج کا انتخاب کیا۔ کچھ روز بعد میں نے اپنے میٹرک کی مارک شیٹ لی اور کالج میں داخلہ کے لیے ابا کے ساتھ ہو لی۔ کالج میں ایک نیا پن تھا، اچھے باغیچے، پھولوں اور پھلوں کے پودے اور درخت کافی بڑی تعداد میں تھے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے صنوبر کے درخت اپنی گھنی چھاؤں کے ساتھ بھلے معلوم ہو رہے تھے۔ گرمی سے ان درختوں کی آغوش میں جاتے ہی دل کو بھلا سا احساس ہونے لگتا۔ کالج کا ماحول میرے لیے بہت ہی نیا سا تھا۔ میں نے داخلہ کے لیے ضروری فارم کو پر کیا اور فیس بینک میں جمع کروانے ابا کو بھیج دیا تھا۔ اس دوران میں نے کالج کا ایک مختصر دورہ کیا۔ کالج میں لائبریری بڑی تھی اور کمپیوٹر لیب بھی خاصی پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ابا آ گئے اور ہم نے گھر کی راہ لی۔ میں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گیا اور کچھ دیر بعد ریڈیو پر میرے پسندیدہ پروگرام کا وقت ہو چکا تھا۔ ریڈیو لگا کر میں کپڑے سلائی کرنے بیٹھ گئی۔ محلہ کی ایک ارجنٹ سلائی کے لیے سوٹ آیا تھا جو مجھے صبح سے پہلے دینا تھا۔ ریڈیو پر میرے پسندیدہ پروگرام کے ختم ہونے سے قبل میں کپڑوں کی کٹائی اور ترتیب دے چکی تھی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر ریڈیو پر سرخیاں سنائی گئیں۔ اس سارے دور میں میری چھوٹی بہنیں آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھوں پر مہندی کی مشقیں کر رہی تھیں۔ سب سے چھوٹی بہن دوسری جماعت میں پڑھتی تھی اور میرے بعد والی سعدیہ 9ویں جماعت میں تھی، جبکہ باقی دونوں بالترتیب 4تھی اور 6ٹھی جماعت میں تھیں، اور یہ سب اسی اسکول میں پڑھتی تھیں جہاں سے میں نے پڑھا تھا۔ وہ مہندی کے نئے ڈیزائن بنانے میں مہارت رکھتی تھی۔ اس نے اتنی سی عمر میں کافی اچھے ڈیزائن سیکھے تھے جسے وہ اپنی چھوٹی بہنوں ہما، عالیہ، ہنا کے ہاتھوں پر مہندی کی مشق کر کے ہی سیکھی تھی۔ اس نے باقاعدہ اس کی کوئی تربیت نہیں لی تھی، بس دیکھتے دیکھتے اور مشق کرتے ہوئے اس کی ہاتھوں میں صفائی آ چکی تھی۔ میرے بعد سعدیہ نے بھی گھر کے کاموں کو سنجیدہ لینا شروع کر دیا تھا۔ اماں کی بیماری کا علم اور احساس سعدیہ کو بھی تھا۔ شام ہوتی تو ہم سب بہنیں صحن میں چارپائیوں پر بیٹھی ہوتی۔ اب شام کی چائے سعدیہ بنانے لگی تھی۔ ہم سب چائے اور رس سے اپنی شام کو دلچسپ بناتے۔ امی کو شام کو باہر چارپائی ڈال دیتے اور وہ بھی باہر کی ہوا لگوا لیتی، وگرنہ صبح سے شام تک وہ اپنے کمرے میں ہی قید رہتی۔ ایک تو ان کی طبیعت ناساز، دوسرا حمل کے آخری دن تھے تو وہ احتیاط برتتی تھیں۔ اس صحن کی محفل میں ہماری ہر طرح کی باتیں ہوتی، سارے دن بھر کی، ساتھ ہی میں چھوٹی بہنوں کے سکول کے کام کرواتے، پھر ہم ریڈیو پر کچھ سن لیتے۔ ابا مغرب کے بعد ہی گھر آتے۔ ان کے آتے ہی سب اپنے اپنے کام کے ساتھ مصروف ہو جاتے۔ ابا کے آنے سے پہلے گھر کا ہر فرد ہنس منھ ہوتا، مگر جب وہ گھر میں داخل ہو جاتے تو سب دم ساتھ کر بیٹھ جاتے۔ اس روز بھی ابا آئے تو میں نے ابا کو چائے دی۔ ہم ابا کے آتے ہی کام میں مصروف ہو جاتے اور اماں وہیں بیٹھی رہتی۔ ابا کے دن بھر کی مصروفیت سے اگر کوئی اہم یا دلچسپ واقعہ ہوتا تو چائے پیتے ہوئے ہم سب کو سناتے۔ آج بھی ریڈیو کی آواز کم کرتے ہوئے ابا نے بتایا کہ فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی تھی، اس وجہ سے فیکٹری میں کافی دیر تک کام رکا رہا اور سب لوگ اسی میں الجھے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ الیکٹرک روم میں شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے آگ بھڑکی اور ساری سیلنگ میں آگ پھیل گئی۔ اندر موجود 6 لوگوں کو بہت مشکل سے نکالا گیا۔ ہم سب لوگوں نے اس حادثہ کی رودات کو بہت غور سے سنا، پھر ریڈیو پر خبریں لگیں اور ابا ملک کی صورتحال سے آگاہی لیتے ہوئے لیٹ گئے۔ اماں سے 4-6 باتیں کی، اماں کو تسلی دی کہ اس باری بیٹا ہوگا۔ ابا وہی روایتی باتیں لے کر بیٹھ گئے۔ ہم 5 بہنوں کی موجودگی میں وہ کافی دیر تک بیٹے کی خواہشات اماں کو بتاتے رہے۔ ہمارے دل تو کٹ کر رہ گئے، مگر ہم نے ہنس کر ان کی دعاؤں پر آمین کہا۔
ابا مزید بولتے گئے کہ ایک بیٹا ہو جائے، ان 5 کی تھکان میرے سر سے اتر جائے گی، وہ ہمیں بھی سنبھالے گا اور ان کا بھی ولی وارث ہوگا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے دل پر بہت سا بوجھ رکھ دیا گیا ہو، میری سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ میں وہاں سے نکل کر کچن کی طرف چلی گئی، کھانے کی تیاری جاری تھی اور تھوڑی دیر میں کھانا تیار ہو گیا۔ ہم دونوں بہنوں نے کھانا لگایا اور ابا کے سامنے سجا دیا۔ آج کھانا سعدیہ نے بنایا تھا۔ ابا نے 2 لقمے ڈالے، روٹی سے بال نکال کر نکل آیا۔ ابا نے بھڑک کر مجھے کہا کہ تیرے سے اپنے بال نہیں سنبھالے جاتے، اب میں کیا یہ زہر کھاؤں؟ ایک اور بال کھانے میں دوبارہ آیا تو سر منڈوا دوں گا۔ ابا نے کافی کچھ سنایا اور پھر وہ غصے سے تھالی کو پرے پھینک کر اٹھ کر باہر چلے گئے۔ میں کبھی کبھی سوچتی ابا ہم سے بہت بہتر ہیں، ان کو غصہ آتا ہے وہ بول دیتے ہیں، وہ اپنی کسی کیفیت کو چھپاتے نہیں، لیکن ہم لوگ کبھی بھی ظاہر نہیں کر پاتے۔ ابا جب اماں پر چلاتے مجھے ان پر غصہ آتا، مگر میں ہمیشہ اپنے احساسات کو خود تک محدود رکھتی اور انہیں کچھ کہہ بھی نہیں پاتی۔ نہ وہ جگہ چھوڑ کر جاتی، نہ گھر سے باہر قدم نکال کر اپنے دماغ کو کسی اور رخ کرنے کی ہمت کر سکتی، میں بس اڑ سکتی تھی۔ ابا کے غصے سے گھر کے سب لوگ سہم گئے تھے۔ اماں نے مجھے اور سعدیہ کو اپنے سینے سے لگایا اور ہم سب ہی رونے لگے۔ مردانگی کے اس احساس نے ہمارے عورت پن کو جگایا تھا اور ہم ایک دوسرے کے کندھے سے لا کر روئے۔ ہمارے شب و روز مشکل ترین گزر رہے تھے۔ میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں اس بار تم ان کو ایک بیٹا جن دو تاکہ ہماری زندگی میں سے یہ عذاب بھی ٹل جائے۔ روز روز ہم یہ تانے سن کر مرتے ہیں، ان کا شوق سلامت رہے۔ ہماری عمروں سے زیادہ بوجھ ہمارے کندھوں پر جو ڈال دیا گیا تھا، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کولہوں کے بیل کی طرح ایک ہی گول دائرے میں چلنے کے پابند ہو چکے تھے۔ ہمیں اس بوجھ کی عادت ہونے لگی تھی کہ جیسے ہمارے مقدر میں یہی جھنڈکے ہوں۔ ہم اس کے خلاف ذرا سی مزاحمت کرنے کے بھی خود کو قابل نہیں سمجھتے تھے۔ کچھ روز گزرے اور میں کالج جانے لگی۔ کالج کے شروع کے دن اچھے سے گزرنے لگے۔ نئی کتابیں اور پرانا بستہ، نیا یونیفارم اور پرانے جوتے لیے میں کالج گئی۔ نئی کتابوں کی بھینی بھینی خوشبو اور نئے یونیفارم کی الگ سے ہی خوشی تن بدن پر سرایت کر رہی تھی۔ نئے اساتذہ اور کلاسز کے لیے بھی میں پرجوش تھی۔ میں اپنے ماحول سے باہر آ رہی تھی اور مجھے نئی دنیا کا تجربہ ہو رہا تھا۔ کالج کے دن اچھے گزرنے لگے۔ استانیہ پڑھاتی اور طور طریقہ، ادب و آداب بھی سمجھاتی، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا، کتابی اور غیر کتابی۔ ہمیں کالج کے نظم و ضبط سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ یہاں اسکول سے ذرا مختلف تھا۔ یہاں غلطیاں ہونے پر سزا کے طور پر پیسوں کو جرمانہ ہوتا تھا۔ اگر چھٹیاں ہوں گی یا آپ کے پاس آپ کا اسٹوڈنٹ کارڈ نہیں تو آپ کو بھاری جرمانہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک ہی غلطی کو بار بار دہرانے پر آپ کا نام معطل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سب خوف و ہراس میں کالج کا نظام اچھا چل رہا تھا۔ یہ سب ایک ماہ میں معمول پر آنے لگا اور اب یہ نام نہاد سزا فقط پانی کا بلبلا لگنے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی دیگر ڈپارٹمنٹ کو بھی چھانا، مگر میری دوست ملائکہ کہیں مجھے نظر نہیں آئی۔ میرے لیے کافی حیرت کا سبب ہوا۔ میں نے تہیہ کیا کہ میں چھٹی کے دن کسی وقت ملائکہ کے گھر جاؤں گی، کیونکہ اس کے بغیر مجھے کالج میں ایک خالی پن میں سا محسوس ہونے لگا تھا، جیسے میری یہاں پہچان ہی نہ ہو۔ اس کے ہونے سے ہی میری پہچان ہو پائے گی۔ مجھے کالج سے دلچسپی ہو گئی تھی، مگر اپنائیت کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ نہ میں کسی سے قربت پا رہی تھی۔ یہاں آنے والی لڑکیاں یا تو اسکول کی دوستیں تھیں یا پھر وہ پڑوس میں رہتی تھیں۔ مجھے شدت سے اپنے اکیلے پن کا احساس ہوا کہ کلاس میں سب سے الگ تھلگ میں ہی بیٹھی ہوتی تھی۔ اتوار کی شام کو میں اماں کو بتا کر ملائکہ کے یہاں چلی گئی تھی۔ ملائکہ نے مجھے گرم جوشی سے ریسیو کیا۔ اس کے بعد ہم اس کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ پھر جب باتوں کا دور چلا تو میں نے اس سے گلہ کر دیا کہ تم نے کالج کب سے آنا ہے، میرا ذرا بھی جی نہیں لگ رہا۔ ملائکہ نے فوراً انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس کے والد کی پوسٹنگ دوسرے شہر ہو گئی ہے اور میں کالج وہیں جا کر داخلہ لوں گی، اور خدا معلوم کب واپسی ہو یا کبھی بھی نہ ہو۔ مجھے یہ سن کر بہت تعجب ہوا اور بہت برا بھی لگا، مگر میں چپ رہی اور مسکراتی اسے دیکھتی رہی۔ ملائکہ نے مزید بتایا کہ وہ لوگ ہفتہ بھر میں شفٹ بھی ہو جائیں گے۔ ملائکہ نے مجھے کہا کہ اچھا ہوا تم مجھے ملنے آگے، وگرنہ میں تو اس مصروفیت میں تم سے ملے بغیر ہی چلی جاتی اور نہ جانے پھر زندگی میں کبھی ملاقات ہوگی بھی یا نہیں۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ذرا دیر میں اس کی والدہ ہمیں چائے اور پکوڑے دے گی۔ ہم نے مل کر چائے پی اور پکوڑے کھائے۔ اس کے بعد میں نے رخصت چاہی۔ میری ایک ہی سہیلی تھی جس پر میں حسابی طور پر انحصار کرتی تھی، وہ ساتھ ہوتی تو میرے لیے بہت تقویت ہوتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ساتھ ہو تو میں کوئی بھی فیصلہ لے سکتی ہوں۔ کسی بھی قسم کے حالات سے دوچار ہو جاتی تو مجھے کبھی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، مگر اب یوں اچانک وہ دور جا رہی تھی۔ خیر، کالج میں اکیلے رہنے کے لیے اب بادل نخواستہ میں تیار ہو ہی گئی تھی کہ اب جیسے تیسے وقت گزارنا ہی ہے۔ ہفتہ گزر گیا، ملائکہ چلی گئی، میری
اور اس کی آخری ملاقات وہی تھی جو میں اتوار کی شام اس سے مل کر آئی تھی۔ میں زندگی کے معاملات میں مصروف ہو گئی۔ ایک رات میرے کانوں سے ابا کے چلانے کی آواز ٹکرائی۔ میں رات کے پچھلے پیر اٹھی اور کھڑکی سے جھانکتے ہوئے دیکھا ابا بہت غصے میں تھے اور اماں کو سخت تنبیہ کر رہے تھے کہ اس باری لڑکا ہونا چاہیے، وگرنہ تم اپنی یہ 5 بوجھ کی ٹوکریاں اپنے ساتھ لے کر کہیں بھی چلی جانا۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ابا نے مزید کہا کہ بیٹا ہونا چاہیے ہر حال میں، اولاد نرینہ میری قسمت میں لکھا ہے، مگر تم ہی بیٹوں سے بانجھ ہو۔ میں دوسری شادی کر لوں گا، تم پر سوتن لا بٹھاؤں گا اگر بیٹی کی پیدائش نہ ہوئی۔ یہ سب سن کر میں اماں کے حوصلے کی روتی آنکھوں سے داد دینے لگی کہ ان کے صبر کی کیا انتہا ہے، اس قدر باتیں کون سہتا ہے۔ مگر میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ ہمارے لیے یہ سب سن رہی تھیں۔ گھر کا ماحول بدستور یہی رہا۔ ابا کا مزاج بہت خراب رہنے لگا۔ اسی بہانے انہوں نے سوچا کہ کام سے ذرا چھٹی لے کر ماحول کو بدلا جائے۔ چند روز بعد ابا اپنے بھائی کے جہاں دوسرے شہر گئے تھے۔ سویرے وہ گھر سے رخصت لے کر نکل گئے تھے۔ میں بھی تیاری مکمل کر کے کالج جانے سے قبل اماں کو ایک نظر دیکھنے آئی تو اماں کی طبیعت بگڑ چکی تھی۔ میں اس حالت سے دوچار تھی کہ مجھے بے بسی محسوس ہونے لگی۔ جلدی سے میں نے پڑوس سے مدد طلب کی اور رکشہ لیے ہی اماں کو ہسپتال لے کر آ گئی۔ ذرا ساتھ گزری تھی کہ اماں کو داخل کر لیا گیا تھا۔ میں اور پڑوسن ماسی جو مجھ سے کپڑے سلائی کرواتی تھیں ہسپتال میں رہے۔ ان کا بڑا بیٹا بھی ہمارے ساتھ پیش تھا۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام رفیق تھا۔ رفیق بھائی رکشہ چلاتے تھے۔ انہوں نے ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیا تھا۔ آج بھی وہ اپنے کام کو ترک کر کے ہمارے لیے یہاں ہسپتال میں کھڑے تھے۔ پہر گزرا اور نرس نے آ کر ہمیں تمام تفصیل کے بارے میں آگاہ کیا۔ پھر بعد میں ڈاکٹر سے ملاقات میں اس نے سب باتیں اور احتیاطیں سمجھا دیں، لیکن کسی نے ہمیں نہ بتایا کہ لڑکا ہوا ہے یا لڑکی، اور اماں بہت رو رہی تھیں۔ پھر انہوں نے سب کو تنبیہ کی کہ میرے شوہر کو سب کہنا کہ لڑکا ہوا تھا پیدا اور مرا ہوا۔ اس کے بعد ہم نے اسے اسی وقت دیکھتے ہی دفنا بھی دیا تھا، لیکن ایسا کیوں ہوا تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور نہ اماں کی ایسی طبیعت تھی کہ ان سے پوچھ پاتی۔ میں البتہ ان کی بات مان گئی تھی۔ رفیق بھائی نے بھی ایسا ہی کیا اور چھوٹی سی فردی قبر کھود کر بنا دی تاکہ اس بات کو تقویت مل سکے۔ 10 دن بعد ابا واپس گھر آئے تو اماں نے تمام قصہ بیان کیا۔ ابا بہت رنجیدہ ہو اور قبر پر جانے کا کہا۔ رفیق بھائی ان کو قبر دکھانے لے گئے۔ ابا وہاں کافی دیر روتے رہے اور میری قسمت پر بین کرتے رہے۔ انہوں نے جذبات میں آ کر قبر کو کھودنے کی بھی کوشش کی، مگر رفیق بھائی نے بروقت ان کو روک لیا اور کہا کہ یہ غلط ہے۔ ابا نے ہوش سنبھالا اور واپس گھر لوٹ آئے۔ کئی دنوں تک وہ ایسے گرے اعصاب سے گھر سے کام پر اور کام سے گھر آ جاتے تھے، کوئی نہ کچھ بولتے نہ کچھ کہتے۔ اماں نے بچہ رفیق بھائی کے گھر بھجوا دیا تھا کیونکہ 2 کمرے کے گھر میں ایک زندہ بچہ چھپا کر رکھنا انتہائی ناممکن تھا۔ وہ دن بھر اسے اپنے پاس رکھتے ہیں اور شام کو ابا کے آنے سے قبل ہی پڑوس بھجوا دیتی ہیں۔ اماں بچے کو لیے کمرے میں بیٹھی رہتی ہیں اور اس سے لاڈ پیار کرتی ہیں، اس کے صدقے واری جاتی ہیں۔ وہ ہمیں بھی بچہ نہ دیکھنے دیتی ہیں۔ اماں کی اس بچے سے والدینہ محبت ہم سب کو حیرت میں مبتلا کر دیتی تھی۔ یہ بہت عجیب معاملہ تھا۔ مجھے کبھی کبھی اماں کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اماں کو کوئی گہرا صدمہ لگا ہے۔ اس بات کو ابا نے بھی محسوس کیا تھا۔ ابا نے اماں سے کچھ کہنا چھوڑ دیا تھا اور شاید اپنی ضد سے بھی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اماں اب گھنٹوں کمرے میں بیٹھے ایک تکیے کو بچہ سمجھ کر اسے لاڈ جتانے لگتی جیسے وہ ان کی اولاد ہو۔ ہم سب اماں کی حالت سے پریشان تھے اور خاص طور پر میں، جسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں اپنے زندہ بچے کو کیوں چھپا کر رکھنا چاہتی ہیں۔ اور پھر ایک دن یہ راز کھل گیا۔ اس دن اماں بچے کو گھر لے آئی تھیں اور روز کی طرح، لیکن آج غیر معمولی کام یہ ہوا تھا کہ ابا سر شام ہی گھر آ گئے تھے۔ وہ گھر آئے تو میں بکھلا گئی اور انہیں فوراً چائے بنا دی تاکہ وہ کمرے میں نہ جائیں، اور اماں کا دروازہ بجانے لگی، لیکن وہ حالات سے بے خبر بچے میں گم رہی۔ غصے سے میں نے کھڑکی کود کر کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا، اور میں جیسے ہی کمرے میں گئی تو کمرہ خالی دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ مجھے سخت تعجب ہوا، لیکن ابھی میں کچھ سمجھ پاتی کہ اماں بچے کو باتھ روم سے لیے نکلیں۔ مجھے انہیں دیکھ کر اطمینان ہوا، لیکن اماں مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی میں نے انہیں بتایا کہ ابا باہر آ گئے ہیں۔ پہلے تو وہ پریشان ہوئی، پھر کچھ سوچ کر کہا کہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر چلی جاؤ۔ اچانک ہی ان کے چہرے پر اطمینان چھا گیا تھا۔ میں حیران رہ گئی، لیکن دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ 5 منٹ بعد ابا کمرے میں آ گئے تو میں بھی تجسس کے بعد کھڑکی سے کمرے کا منظر دیکھنے لگی جہاں ابا حیرت کے عالم میں کھڑے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے اب ماں گویا ہوئیں۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے آج تک آپ کی ہر بات سنی، کیونکہ میں 5 بیٹیوں کی ماں تھی۔ حالانکہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اولاد باپ کے نصیب سے ہوتی ہے، اور اولاد بیٹی ہو تو اسے پھینک نہیں دیا جاتا، لیکن آپ کی اندھی چاہ
میں آپ نے میری اور بچیوں کی زندگی تباہ کی، اس کی سزا یا آزمائش کے طور پر اللہ نے آپ کو یہ اولاد دی ہے جسے نہ آپ بیٹا شمار کر سکیں گے اور نہ ہی بیٹی، اور حیران مت ہوں یہ اتنے دن سے رفیق والوں کے گھر پر تھا، لیکن اب میں نے اس کی رہائش کا بندوبست کروا لیا ہے، رفیق سے اس لیے آپ کو یہ سچائی بتا رہی ہوں کہ اب آپ مجھے چھوڑیں یا مجھ پر سوتن لائیں، مجھے فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں اب اپنی کسی اولاد کو اذیت سے نہیں گزرنے دوں گی۔ اتنا کہہ کر اماں چپ ہو گئے اور ابا وہیں کے وہیں بیٹھ گئے۔ ابا کا رویہ میرے لیے تھا جو خیز تھا، لیکن وہ کچھ کہے بنا گھر سے ہی نکل گئے۔ اماں نے ہم سب کو جمع کر کے اپنی چھٹی اولاد کی حقیقت بتائی اور کہا کہ کل یہ یہاں سے چلا جائے گا کیونکہ تمہارا باپ اسے کبھی گھر میں برداشت نہیں کرے گا۔ شام گزرنے تک پھر ابا گھر نہ آئے، لیکن جب رات میں آئے تو ان کے ہاتھ میں کئی تھیلیاں تھیں۔ وہ آ کر صحن میں بیٹھے اور سب کو بلایا، پھر ابا نے سب کو ایک ایک کر کے کپڑے دینا شروع کیے اور پھر میرے ہاتھ میں وہ شاپر دیا کہ کھانا نکال کے لاؤ۔ میں اپنی زندگی میں شاید پہلی بار ابا کا لایا گیا باہر کا کھانا کھا رہی تھی۔ میں حیرت کے زیر اثر کھانا لگانے لگی اور پھر ابا نے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ ہم سب ابا کی بات سن کر حیرت میں آ گئے، پر ابا کہنے لگے کہ ہم نے اپنے بچپن سے ہی یہی دیکھتا آیا کہ جس کے بیٹے ہوں اس کی عزت ہے۔ ہم بھی صرف بھائی تھے، گھر میں تو ابا کی عزت تھی اور چچا کی بیٹیاں تھیں، سب انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اس لیے میرا وہی ذہن بنا رہا۔ لیکن اب مجھے تمہاری اماں کی باتوں سے احساس ہوا ہے کہ اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے صرف، اور اب میں تم سب کا خیال رکھوں گا اور آج کا کھانا اور یہ تحفے میری معذرت سمجھ کر قبول کر لیں۔ ہم سب کی آنکھوں میں یہ سن کر تشکر کے آنسو آ گئے کہ آخرکار ابا کو احساس ہو گیا اور اب ہماری زندگی سکون سے گزرے گی۔